لیکن میرے بھائیوں حسینی بننے کے لیے حسین کا نقش قدم لازمی ہے، حسینی بننے کے لیے حسین کی قربانی لازمی ہے، حسینی بننے کے لیے حسین جیسی عبادت لازمی ہے، حسینی بننے کے لیے حسین جیسا عدل و انصاف لازمی ہے، حسینی بننے کے لیے حسین جیسا تقوی اور پرہیزگاری لازمی ہے، حسینی بننے کے لیے حسین جیسا تہجد گزار بننا، دین کا پہرے دار بننا، دین کے لیے تن و من دن لٹھانا، اہل و عیال کو لٹھانا اور ان کی خون کی بازی لگانا یہ لازمی ہے۔ نعرہ لگانے سے حسینی نہیں بنے گا، تیری نماز نہیں، تیرا روزہ نہیں، تیرا حج نہیں، تیری قربانی نہیں، تیری زکوٰۃ نہیں، تیرا تہجد نہیں، تیری نیکی نہیں ہے کہ تو کرے کافروں کا اور بولے کسی اور کا اور نعرہ کسی اور کا۔ نہیں رب کعبہ کی قسم، مجھے دھوکہ دیا جا سکتا ہے، انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، حسینیت کا نعرہ لگا کے امام حسین کی کربلا کی وادی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، آپ کے ننھے معصوم عبداللہ بن حسین کے لاشے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، قاسم بن حسن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عبداللہ بن حسن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ابو بکر بن حسن کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، علی اکبر بن حسین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عون بن عبداللہ بن جعفر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، محمد بن عبداللہ بن جعفر کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عبداللہ بن عقیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عبد الرحمن بن عقیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عبد الرحمن بن جعفر بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل کو اور عبداللہ معصوم بن حسین کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، میرے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ عبداللہ بن مسعود خواب دیکھا، عبداللہ بن مسعود نے خواب دیکھا، میرے نبی پراگندہ حال ہے، گرد و غبار میں ہے، ہاتھ میں شیشی ہے اور یوں مٹی میں مار رہے ہیں اور خون اٹھا کے قطرہ جمع کر رہے ہیں۔ پوچھا میرے عبداللہ نے کہ یا رسول اللہ 61 ہجری ہے، 10 محرم الحرام ہے، آپ کی یہ حالت کیسے؟ آپ یہ خون کیوں اڑا رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ، اے عبداللہ، میں اپنے بچے حسین اور اس کی آل و عیال کا خون کربلا کی زمین سے اکٹھا کر کے شیشے میں ڈال کے محفوظ کر رہا ہوں۔ کل جب میرے رب کی عدالت ہوگی، رب کعبہ کی قسم، میں محمد حسین اور اس کے دوستوں کا وکیل بن کے رب کی عدالت میں کیس لڑ خود اتنی بڑی ہستی۔ آپ نے ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ، آج ایک فرشتہ آنے والا ہے جو کبھی نہیں آیا، یہاں رکنا، کسی کو اندر آنے نہ دینا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی، جو بھی آ رہا ہے آپ بھیج رہیے، آج اجازت نہیں ہے۔ پہلی دفعہ ایک عجیب و غریب فرشتہ پتہ نہیں کیا پیغام لے کے آنے والا ہے۔ ام سلمہ کھڑی ہے، اس نے بھی امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ آ گئے، تو انہوں نے ضد کی، تو ام سلمہ نے نہیں چھوڑا، تیرے نانا کی اجازت نہیں ہے۔ تو بچے تھے رونے لگے، آپ گھبرائی کہ رسول اللہ تھے ان کا رونا برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا اندر گئے، جیسے رسول اللہ کی نگاہ بڑھی، وہ فرشتہ بھی آیا کھڑا ہے، خبر سنا رہا ہے، رسول اللہ کی نگاہ بڑھی تو فوراً بچے کو یوں کیا، گود میں لیا، سینے سے لگایا اور یوں پر سر کو رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ روتے گئے، رو کے ہچکیاں لگی، ہچکیاں جیسے زیادہ رو کے پھر کیفیت بن جاتی ہے، ایسی ہچکیاں جب بلند ہوئی تو ام سلمہ سے رہا نہ گیا، وہ بھی دوڑی بھاگی، میں بھی دیکھوں کہ حسین اندر گئے، رسول اللہ نے رونا شروع کیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو جب وہ آئے مسلمانوں تو حسین کو اللہ کے نبی نے وہ کیا ہوا ہے اور روئے جا رہے ہیں، تو ام سلمہ سے رہا نہ گیا، اے یا رسول اللہ
میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. کیا بات ہے, اب اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ اس سے قبل اتنے نہ روئے آپ کی ہچکیاں بلند ہوئی. خیر تو ہے. تو میرے نبی نے نگاہیں کھولی, فرمایا سلمہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ آج پہلی دفعہ ایک فرشتہ آ رہا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا پیغام لے کے آ رہا ہے. میرے بچے کو دیکھ کے اس فرشتے نے مجھے پیغام دیا کہ تیری ہی نافرمان امت 61 ہجری 10 محرم الحرام کربلا کی وادی میں تیرے اس بچے کو خون میں نہلائے گی, قتل کرے گی. اے سلمہ مجھے حسین کی اگلے 61 ہجری آنے والے 10 محرم الحرام میری نگاہ حسین پہ پڑی تو میرا تو یہ شہزادہ ہے, اور یہ تو میری خوشبو ہے, اور یہ تو میرا جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے, اور یہ تو میرا پھول ہے. مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میرے حسین کو لگایا, رونا شروع کر دیا. میرے بھائیوں یہ دکھایا گیا. یوں بھی ہو سکتا تھا آپ ہاتھ اٹھاتے, اللہ ایسا نہ کرنا. یوں بھی ہو سکتا تھا یہ محرم سے ہٹ کر کسی اور مہینے میں ہو جاتا. یوں بھی ہو سکتا تھا امام حسین علی مقام نہ جاتے. یوں بھی ہو سکتا تھا مدینہ سے مکہ ہجرت کی تو وہ روک لیتے, روکا بھی تھا, آپ وہاں رہ جاتے نہ جاتے. یوں بھی ہو سکتا تھا جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا تو آپ ان کی غداری پڑھ لی, سمجھ لی, خط بھی آ گیا آپ کو, آپ نہ جاتے. لیکن نہیں 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 نہیں, میرے رب نے یہ کرنا تھا کہ جب چوری چلی حضرت اسماعیل پہ تو میرے اللہ نے اس چوری کو روکا, وہ کاٹ نہ سکی. جنت کا مینڈا آیا, چوری چل کے اسماعیل بچا, وہ کٹ گیا, وہ مینڈا کٹ گیا. جب یہ چوری عبداللہ بن عبد المطلب پہ چلی, میرے نبی کے والد محترم پر جب یہ چوری چلی تو 100 اونٹ اس کے بدلے میں اللہ نے ذبح کرا دیے. چوری نہ چلی, لیکن جب یہی چوری امام حسین پہ چلنے لگی تو یہاں بھی نہ چلتی, یہاں بھی رک جاتی, یہاں بھی کوئی اور مقبول رونما ہو جاتا, یہاں فرشتے آ جاتے, آسمان تھم جاتا, زمین رک جاتی, کائنات میں طوفان برپا کیا جاتا, آسمان سے انگارے برستے, زمین کو پار دیا جاتا, ان لعنتیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا, انہیں تیز نیز کیا جاتا, کائنات کے درندوں کو ان پر چھوڑ دیا جاتا, ان پہاڑیوں کو لا کے میدان کربلا میں گاڑ دیا جاتا, کوئی اور اللہ نظام بنا دیتا. لیکن نہیں, رب کعبہ کی قسم یہ ہونا تھا, یہ کرنا تھا. یہ کیوں ہوا, یہ کس لیے ہوا؟ رب کعبہ کی قسم اللہ نے بتانا تھا. جس محمد عربی کے دین کو ان کی اولاد نے خون کی ندیاں بہا کر آج اس کی آبیاری کی ہے, اپنے خون کا پانی لگا کر اس دین کے باغ کو سجایا ہے, اپنے جسم کے بوٹیوں کا کاد بنا کر اس دین کے باغ کو لہلہایا ہے. رب کعبہ کی قسم میرا رب بتانا چاہ رہا تھا, دنیا والوں اگر دین محمد کی خاطر حسین جیسے عظیم ہستی کے گردن بھی تن سے جدا ہو تو کر دیا کرو رب کے دین پہ آنچ آنے کا.